اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ المومن، آیات 85، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف مجادلہ یعنی بحث و تکرار چھوڑ کر توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ۔ دوسرا پیراگراف قریش کے سرداروں کو فرعونی رویہ ترک کرنے کا مشورہ۔ تیسرا پیراگراف آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ۔ چوتھا پیراگراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت سے دعوت توحید جاری رکھنے کی ہدایت۔ پانچواں پیراگراف آفاقی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ۔ مرکزی مضمون: آفاق و انفس کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنے، کج بحثی، فضول بحث و تکرار اور مجادلہ سے بچنے اور اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو قبول کر لینے کا مشورہ۔ زمانہ نزول: سورۃ المومن کا دوسرا نام سورۃ غافر ہے۔ حامیم کے سلسلے کی پہلی سورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی کے اواخر میں غالباً 10 نبوی میں سورۃ المومن نازل ہوئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سورۃ حامیم سجدہ اور سورہ حامیم شورى نازل ہوئیں۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ قریش کے متکبر مشرک سردار فرعون، حامان اور قارون کی طرح اقتدار اور آثار کے نشے میں دھت ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے اور اپنے مشرکانہ راستے کو فرعون کی طرح سبیل الرشاد قرار دے رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کج بحثی اور مجادلہ میں مشغول تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا سچا واقعہ بتایا گیا کہ ابتدا میں اس نے اپنے ایمان کو ایک حکمت عملی کے تحت چھپایا۔ جب فرعون نے اس کی رائے کو درخود اعتنا نہیں سمجھا تو پھر اس نے علان ایمان کا اظہار کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر صبر و استقامت کی ہدایات دی گئیں۔ سورۃ المومن کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ الزمر میں ملاوٹ اور آمیزش سے پاک خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہاں سورۃ المومن میں توحید کے علاوہ آخرت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ ہے۔ کج بحثی، ضد اور فرعونیت سے اجتناب کرنے کی ہدایت ہے اور ہلاکت کی دھمکی ہے۔ یہاں سورۃ المومن میں اثبات توحید کے لیے تاریخی دلائل بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی۔ اگلی سورۃ حامیم سجدہ میں تاریخی دلائل کے علاوہ آفاقی اور انفسی دلائل ہیں۔ یہاں سورۃ المومن میں فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ ہے، جہاں اگلی سورۃ حامیم سجدہ میں عاد اور سمود کے استکباری رویوں سے بچنے کا مشورہ ہے۔ دونوں صورتوں میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ المومن میں خالص توحید اور دعا کا مطالبہ۔ اس سورت میں 2 مرتبہ خالص توحید اور دعا کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیت 14 اور 65۔ مشرکین مکہ من دون اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، آیات 66 اور 74۔ من دون اللہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ مخلوق ہے جسے جاہل انسان معبود بنا لیتے ہیں۔ اسی کے لیے ایک اور لفظ غیر اللہ کا بھی استعمال کیا گیا۔ سورۃ المومن میں لفظ مجادلہ کے استعمال کی معنویت: اس صورت میں مشرکین مکہ کو مجادلہ یعنی ان کے بے معنی بحث و تکرار کا ذکر 4 مرتبہ ہوا ہے، جو ان کے تکبر اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے تھا۔ آیات 4، 35، 56 اور 59، جبکہ 69، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اس صورت کا توحید کا ذکر 7 آیات میں ہوا ہے، آیات 14، 41، 42، 60، 62، 65 اور 84۔ سورۃ المومن میں کافر لیڈروں کے تکبر کا ذکر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کرنے کی بنیادی وجہ قریش کی قیادت کا غرور اور تکبر تھا۔ اس تکبر کا ذکر اس صورت میں 5 مرتبہ ہوا ہے، آیات 60، 48، 47، 27 اور 76۔ سورۃ المومن میں مغرور سیاستدانوں اور متکبر حکمرانوں کو ہلاکت کی دھمکی۔ ہم نے بار بار اس کتاب میں نشاندہی کی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر بیشتر صورتوں میں جو بات پہلے پیراگراف میں بیان کی جاتی ہے، اس کا اعادہ آخری پیراگراف میں کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی مغرور سیاستدانوں اور متکبر حکمرانوں کو آیت 21 اور آیت 22 میں ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا جو اپنی قوت اور اپنے آثار کے اعتبار سے ممتاز تھیں۔ یہ مضمون نہ صرف قریش مکہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے اپنے اندر ایک درس عبرت رکھتا ہے۔ کانوا اشد منہم قوۃ و آثارا، آیت 21۔
کانوا اکثر منہم قوتا وآثارا فی الارض، آیت 82۔ سورۃ المومن میں بندہ مومن اور فرعون دونوں کی طرف سے سبیل الرشاد دکھانے کا وعدہ۔ اس صورت میں دو مختلف قسم کے لیڈروں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عوام کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، یعنی سبیل الرشاد، صحیح راستہ۔ یہ اسلامی قیادت اور طاغوتی قیادت کے دو دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ اس بندہ مومن کی طرف سے تھا جو ابتدا میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور دوسرا دعویٰ اس وقت کی طاغوتی اور عسکری قوت کے قائد فرعون کی طرف سے تھا۔ سورۃ المومن میں عوام الناس کو طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت۔ اس صورت میں عوام الناس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ طاغوتی قوتوں اور آمروں کی پیروی نہ کریں۔ یہ قوتیں قیامت کے دن انہیں نہیں بچا سکیں گی، بلکہ لیڈروں اور عوام دونوں دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ عوام کے لیے ضعفاء اور لیڈروں کے لیے الذین استکبروا، اس کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ وَيَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، آیت 47۔ سورۃ المومن میں دو مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی ہدایات دی گئیں۔ دعوت توحید کو مسترد کر دینے کے بعد مشرکین مکہ نے فضول بحث و تکرار شروع کر دی۔ اس ماحول میں دو مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت کی گئی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آیت 55 اور 77۔ سورۃ المومن کا نظم جلی۔ سورۃ المومن 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 22۔ پہلے پیراگراف میں منکرین دعوت کو مجادلہ چھوڑنے کی ہدایت۔ قریش کی قیادت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مجادلہ یعنی فضول کج بحثی کا رویہ ترک کر کے قرآن کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کو قبول کر لیں۔ اللہ کی آیات سے بحث و تکرار وہی کافر لوگ کرتے ہیں جو مختلف ملکوں میں ظلم ڈھاتے ہوئے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی چلت پھرت تقلب کے دھوکے میں آنے کا مشورہ دیا گیا، نہ آنے کا مشورہ دیا گیا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا لا یغررک تقلبهم فی البلاد، آیت 4۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا جائے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، آیت 14۔ آیات 23 تا 27۔ تیسرے پیراگراف میں قریش کی متکبر لیڈرشپ کو فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ۔ قریش کی متکبر اور مغرور لیڈرشپ کو فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا، لیکن انہیں جادوگر اور جھوٹا قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا، لیکن کافروں کی چالیں ناکام ہی رہتی ہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا تھا کہ میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا اور اپنے رب کو وہ پکار لے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، آیت 26۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر منکر آخرت کو متکبر سے پناہ لے رکھی تھی، فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آیات 28 تا 54۔ تیسرے پیراگراف میں آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا۔ آل فرعون کا ایک مومن جس نے ایک مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف توحید کا علمبردار بن کر سامنے آ گیا، سبیل الرشاد کی دعوت دینے لگا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ بھی لوگوں کو سبیل الرشاد کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے آل فرعون کے ضمیر سے سوال کیا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتی ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو صرف اللہ ہی ہے؟ تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، آیت 28۔ بندہ مومن نے دونوں قسم کی دعوتوں کے فرق کو واضح کیا کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ یا قوم ما یدعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، آیت 41۔ آیات 55 تا 76۔ چوتھے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کے ساتھ تکبر، ہٹ درمی، مجادلے اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں اپنی دعوت توحید کو جاری ساری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، آیت 55۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے،
اس طرح ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس سے مانگا جائے وہ دعائیں قبول کرے گا۔ جو لوگ اس کی عبادت اور دعا سے انکار کریں گے وہ داخلے جہنم ہوں گے۔ بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے اللہ کی خالص بندگی اختیار کی جائے، متکبر کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیات 77 تا 85 پانچویں اور آخری پیراگراف میں مغرور کی عادت کو ہلاکت کی دھمکی۔ آفاقی دلیلوں اور تاریخی دلیلوں سے مغرور کی عادت کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عسکری قوت اور تمدنی شان و شوکت اور اقتصادی خوشحالی پر نہ پھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جو قریش سے زیادہ طاقتور تھیں، بڑے آثار اور اثاثے رکھتی تھیں۔ کانوا اکثر منہم قوتاً و آثاراً فی الارض، آیت 82۔ مرکزی مضمون: آفاق انفس کے دلائل کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں کج بحثی، فضول بحث، تکرار یعنی مجادلہ سے بچ کر اقتدار و اثار کے نشے سے نکل کر فرعونی رویوں کو ترک کرو اور قرآن کی دعوت توحید اور دعوت آخرت پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی تاریخ کے فرعونوں جیسا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔